جس کو ماسٹر پہ اعتراض نہیں ہے وہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ کئی سارے احمق یہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر ہے اللہ تعالیٰ تو پھر یہ بیمار کیوں ہیں، لوگ تکلیف میں کیوں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی لوگوں کا تکلیف میں ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے سدھرنے کے لیے سامان بھی ہے۔ یہ والی آزمائش جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہلے کبھی نہیں تھی کہ تھوڑی آزمائش آئی رب پہ اعتراض شروع کر دیا۔ کیا انداز محبت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہوتا۔ استخارہ حلال کام میں ہوتا ہے، حرام کام میں استخارہ نہیں ہوتا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ جیسا کہ پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اپنے انعام ہونے کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں میں ایک عبرت کا سامان ہونے کا ذکر فرمایا۔ جانور جتنے بھی ہیں ان سب کی زندگی بھی پانی پر موقوف ہے۔ اور آج اللہ تبارک و تعالی نے کچھ پھلوں کا ذکر فرمایا۔ وہ پھل جو ہیں ان کی افزائش، ان کی بڑھوتری جو ہے وہ بھی پانی پر ہی منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، فرمایا کہ اور کھجور، نخیل کھجور کو کہتے ہیں، اور کھجور کے پھل، والعناب اور انگور کے پھل، فرمایا کہ اس سے ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ پیچھے جو نسقیکم کا لفظ آیا تھا نا، نسقیکم میں ہم تمہیں پلاتے ہیں، یہاں اس کا عطف اسی پر ہو رہا ہے۔ ہاں جی، یہ ومن ثمرات النخیل، یہ ایک دم سے حرف جر آ گیا، وہ حرف عطف جو ہے اس کا تعلق نسقیکم کے ساتھ ہے۔ پیچھے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں جانوروں کے پیٹوں سے دودھ، خالص دودھ، اور یہاں فرمایا کہ ومن ثمرات النخیل والعناب، فرمایا اور ہم تمہیں کھلاتے ہیں کھجور کے پھل اور انگور کے پھل، کھجور اور انگور کے پھل ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور تم اس سے سکر شراب بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا اور بطور رزق حسن کے بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ ذہن میں رہے یہاں جو سکر کو رزق حسن تو بطور انعام کے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل، اور یہاں شراب کا بھی ذکر آیا ہے، یہاں شراب کا بھی ذکر آیا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شراب تو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے، تو یہ مغالطہ نہ ہو کسی کو۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے۔ کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے، اور مدینہ منورہ میں آ کر کے شراب حرام ہوئی۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں شراب کا ذکر الگ کیا ہے، رزق حسن کا ذکر الگ کیا ہے جی۔ اس کے ساتھ نبیذیں تیار ہوں، شربت تیار ہو، باقی ساری چیزیں تیار ہوں، سرکہ بھی تو تیار ہوتا ہے، ہاں جی، کھجور کا، یہ انگور کا، یہ سارے سرکے وغیرہ اس سے تیار ہوتے ہیں، باقی بھی چیزیں اس سے تیار ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کا ذکر الگ کیا، سکر کا جس کو خمر کہا جاتا ہے اس کا ذکر الگ کیا، رزق حسن کا ذکر الگ کیا۔ یہ دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے، حالانکہ اگر یہ رزق کے طور پر ہی اس کو بیان کیا کر دیا جاتا، یعنی سکر کا لفظ الگ نہ آتا، یہ بھی رزق حسن کے ضمن میں آ جاتا، تو پھر یہ ہوتا کہ جناب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق حسن قرار دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سکر کو، یعنی جس کو شراب کہا جاتا ہے، اس کو رزق حسن سے الگ کر کے بیان کیا ہے۔ میں سکر، تم سکر بناتے ہو یعنی شراب بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور تم رزق حسن کے طور پہ استعمال کرتے ہو۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا مکہ میں، یعنی کہ اس کو رزق حسن اچھی خوراک، اچھا رزق ہے جی، اچھا رزق جو معدے کے لیے فائدہ مند ہو، دماغ کے لیے فائدہ مند ہو، جسم کے لیے فائدہ مند ہو، اس کو الگ بیان کیا۔ اور شراب جو ہے اس کو سکر کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی کہ دماغ میں خلل ڈالنے والی شے، دماغ میں خلل ڈالنے والی شے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ
انسان ہو کے انسانوں والا عمل کرتا ہے یا پھر انسان ہو کے ایسی شے کو اختیار کرتا ہے جو اس کو انسانیت سے ہی نیچے گرا دے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں یہ کلام کا تیور ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شراب جو ہے، سکر جو ہے، وہ رزق حسن نہیں ہے، اور کلام کا انداز بتا رہا ہے کہ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسے اس کو رزق حسن سے نکال دیا گیا ہے، اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرمت کا بھی فیصلہ فرما دے گا، اور وہ وہی ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس کی حلت تھی، مدینہ منورہ میں آ کر کے اس کو تدریجاً حرام کر دیا گیا اور سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا، اور پھر یہاں تک کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ شراب کا قطرہ گر جائے، ہاں جی، کسی کنویں میں گر جائے شراب کا قطرہ، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ مینار بنے اور مجھے کہا جائے کہ وہاں اذان پڑھ دو، مطلب میں کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور یہاں جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ کئی سارے ایسے بدبخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جب تک 2-4 چسکیاں نہ لگا لیں تب تک تو ہم سے قوالی پڑھی نہیں جاتی ہیں، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں فلاں کی قسم فلاں کی قسم، میں شرابی میں شرابی، کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ جو ہے نا عجیب نظام آ گیا ہے، لوگ سر عام جناب اس کی پیتے پھرتے ہیں۔ پاکستان میں سر عام جناب باتیں ہو رہی ہیں شراب کی، جو ہے نا اجازت ہونی چاہیے جی، اس کی جناب بالکل کھلی طور پہ چھوٹ ہونی چاہیے، اور افسوس اس بات کا ہے یہاں کافر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں شراب بند ہونی چاہیے، مسلمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں شراب کی اجازت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اور بتائیں نا کس کو کافر کہا جائے اور کس کو مسلمان کہا جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خلاق کائنات نے یہاں دیکھیں فرمایا کہ اچھا انگور اور کھجور کو آپ دیکھیں، اس کا اکیلا حسن ہی ایسا لاجواب ہوتا ہے، ہاں جی، اس کے خوشے جب لٹکے ہوتے ہیں دل کو لبھانے والے ہوتے ہیں، ہاں جی، بندے کا دل کرتا ہے کہ ان کو دیکھتا رہے۔ یہ خالق اور مالک کا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہی پانی ہے یار، پانی ہے، اسی پانی سے گھاس اگا ہے، اسی پانی سے جناب وہی پانی سے اگا ہوا گھاس جانور نے کھایا ہے، اسی گھاس سے جناب دودھ نکل رہا ہے، وہی پانی جو ہے وہ جناب زمین پہ گیا ہے، گھاس ہی اگا ہے، یہ پودا گھاس ہی ہوتا ہے نا، اسی سے ایک جناب کھجور کا بہت بڑا تنا بن گیا، اس کے اوپر خوبصورت خوشے لٹکنے لگے کھجور کے، اور دوسری طرف وہ تھا کیا نام اس کا، ایک بیل نکلی، جی ول جس کو کہتے ہیں، وہ نکلی، اور اس میں ایسے اس کی اپنے جسم سے بھی زیادہ بھاری اس کو انگور لگ گئے۔ بتائیں کیا ہے یار، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنا بڑا فضل فرمایا خالق اور مالک نے کہ کھجور کے انگور کے خوشے ایسے لٹکے دل کو لبھانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں کھلائے ہیں، ہم نے تمہیں کھلائے ہیں، ہم بھی تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، میں تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسن کے طور پر بھی تم استعمال کرتے ہو۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان اب یہاں پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے بدبخت کہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صلاحیتیں کیوں رکھی؟ بھی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے تمہارے امتحان کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے رکھی ہے جی، اور تمہاری صلاحیتوں کا رخ موڑنے کے لیے، اس کے نقصانات بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، وہ آ کے تمہیں ان کے نقصانات بتائیں۔ جی اگر اسی طرح کیا جاتا کہ کوئی بھی شے ایسی ہوتی اس میں منفی پہلو ہوتا ہی نہ، تو بتائیں پھر یہ دنیا کے امتحان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ بچے امتحان دینے جاتے نا تو وہاں سوال کرتا ہے بندہ، سوال لکھنے والا، تو وہ کیا لکھتا ہے؟ پاکستان کے 5 صوبے ہیں، 7 صوبے ہیں، یہ لکھتا ہے۔ آگے اس کو اختیار دیا جاتا ہے بھی ایک تو انہیں درست کرنا ہے، وہ کہے یار دیکھو اس کو خود پتہ نہیں ہے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، ہم سے پوچھ رہا ہے یا نہیں؟ تو وہ کوئی کہے جناب دیکھو جی یہ اگر اس نے اس کا مطلب ہے وہ کامیاب نہیں کرنا چاہتا، وہ بخشنا نہیں چاہتا، وہ ہمیں کامیاب نہیں کرنا چاہتا، پاس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو اس نے الٹی سیدھی باتیں لکھ دی ہیں۔ اور بھائی تمہیں جو اس نے پڑھایا ہے نا، پڑھانے کے بعد تمہارا امتحان رکھا ہے، تم نے اس کو دونوں میں سے ایک کو صحیح کرنا ہے، جو تمہیں اب تیری رائے پر ہے، تیری عقل اور دماغ پر ہے، تیری سال پورے کی محنت پر ہے کہ تو نے کتنی محنت کی ہے، اور تو ہی بتا سکتا ہے ان دونوں میں ٹھیک کون سی بات ہے۔ کیا نہیں سمجھ آئی؟
کوئی کہتا ہے ماسٹر کو ماسٹر صاحب آپ نے کیا کھچ ماری ہے، کوئی کہتا ہے کسی ماسٹر کو؟ نہ کہتا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک اسی ماسٹر کے پڑھے ہوئے جس کو ماسٹر پہ اعتراض نہیں ہے وہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور میں کھجور میں یہ صلاحیت کیوں رکھی شراب بننے کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے تمہارے امتحان کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، اب تم نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی ہے اس میں، جیسے چھری ہے، چھری میں صلاحیت ہے پھل کاٹنے کی بھی اور گلا کاٹنے کی بھی، اور یہ انسان کی عقل اور فہم پر یہ منحصر ہے کہ اس نے کیا کاٹنا ہے، جی پھل کاٹ کے اپنی صحت بنانی ہے یا کسی بندے کا گلا کاٹ کے اپنی جہنم بنانی ہے، یہ اس پر منحصر ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے بھائی۔ اور کئی سارے احمق یہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر ہے اللہ تعالیٰ تو پھر یہ بیمار کیوں ہیں، لوگ تکلیف میں کیوں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی لوگوں کا تکلیف میں ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے، جی لوگوں کے لیے امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے سدھرنے کے لیے سامان بھی ہے۔ ایک بندہ اسی طرح جو ہے نا وہ کہنے لگا جی اس کے پاس کوئی دنیاوی ساز و سامان نہیں تھا، تو وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بانٹی تھی میں پتہ نہیں کہاں تھا اس وقت۔ ایسے بدبخت تھا، وہ بزرگ تھے بڑے دانا تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ہسپتال کے دروازے پہ لے گئے، کہا یار جب یہ بیماریاں بٹ رہی تھی تب تو کہاں تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے بھائی، جی اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ ہو تو بتائیں اگر یہی بدبخت کہیں کہ جناب یہ بیماریاں ہوئی نہ تو بتائیں ڈاکٹر بیچارے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ جو ہر نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ بیماری بتا، ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں رہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کی دعا کام کی برکت کے لیے دعا کرنی درست نہیں ہے، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب کی روٹی تو چل جائے گی لیکن حضور کی امت بیمار ہو گئی، وہ اس کا کیا حساب ہوگا؟ اسی طرح کو کفن بیچنے والا ہے، اس کے کام میں برکت کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے بھائی۔ ہاں بھائی کفن بیچنے والا وہ کہ جی دعا کر دو جی میرے کفن بکیں، گورکن ہے وہ کہے جی مندے پڑے ہوئے کو مرتا ہی نہیں ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ اس طرح ہوتا ہے، لوگ کہیں آ کے دعا کرواتے ہیں۔ ایک بندہ اسی طرح مولانا صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت دعا کر دیں اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے، وہ بیچارے ہاتھ اٹھانے لگے، ایک بندہ ساتھ بیٹھے ہوئے تو وہ جانتا تھا، انہوں نے کہا حضرت کفن کا کاروبار ہے اس کا، کفن بیچتے ذرا دھیان سے دعا کیجیے گا، یہ نہ ہو اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے ہر بندے کے کاروبار کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہر بندے کے کاروبار کے لیے، ہر بندے کے کام کے لیے، ہر کام کے لیے استخارہ کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ آج کل استخارے کرنے والے ایک دم سے جناب اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، نام کیا بتائیں جی میں بھی استخارہ کر کے دے رہا ہوں۔ کئی بندے جناب ایسے آئے حرام کام کرنا چاہتے تھے، مجھے کہتے ہیں استخارہ کر دیں، میں نے کہا کیوں کر دیں بھائی؟ میں نے کہا استخارہ حلال کام میں ہوتا ہے، حرام کام میں استخارہ نہیں ہوتا۔ حلال کام میں اللہ سے رہنمائی لی جاتی ہے، حرام کام کی رہنمائی تو منع ہونے کی، حرام کام سے رکنے کی رہنمائی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکا ہے۔ اب کون سی تم نے رہنمائی لینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ بتاؤ یار، عجیب نظام ہے ویسے لوگوں کا بھی، خالصتاً حرام کام فون کر کے حضرت استخارہ تو کر دے۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ فلاں کام ہے۔ میں نے کہا وہ تو ہے حرام، کہتا وہی تو استخارہ کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ہو چکا ہے قرآن میں۔ استخارہ کا مطلب رہنمائی چاہنا ہوتا ہے نا، وہ اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے۔ اگر پھر بھی اللہ کے حرام فرمانے کے بعد بھی پھر بندہ کہہ رہا ہے جی یا اللہ بتا مجھے، ابھی کل کی بات ہے، ایک دوست کا مجھے فون آیا، مجھے کہتا جی رشتہ ہے، رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے استخارہ کر دیں۔ میں نے کہا رشتہ کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ کہتا نکاح ہو چکا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ابھی تک اس کا میسج موجود ہے۔ کہتا نکاح ہو چکا، یہ بتائیں کہ وہ ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا؟ ہم اس کو کہہ رہے ہیں لاہور آ جا، وہ آ جائے گا نہیں آئے گا؟ میں نے کہا واہ واہ۔ میں نے کہا ایسے جو ہے نا وہ استخارے نہیں ہوتے بھائی صاحب، اب بندہ کیا سمجھائے؟ میں نے کہا یار یہ پہلے ہوتے ہیں۔ کہتے چلو ہم سے پہلے نہیں ہوا، آپ کر دیں، اب آپ کو تو پہلی بار کہا ہے نا ہم نے۔ احمق پن ہے، سچی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ جو ہے نا بالکل اپنی ٹانگیں اور بازو باندھ کے کنویں میں گر جائے، پھر فون کر کے کہے کہ حضرت کنویں سے گرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، کنویں سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ بھئی اب کیا بتائیں، تو تم گرے ہوئے ہو۔ استخارہ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور حلال کام میں ہوتا ہے، حرام کام میں استخارہ نہیں ہوتا۔
اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے کاروبار کے لیے دعا کرنا منع ہے، خالصتاً منع ہے بھائی صاحب، نہیں دعا کر سکتے ان کے لیے۔ ہاں ایسا بندہ مثال کے طور پہ آ جاتا ہے، وہ جی میرا ایسا کاروبار ہے جی، اس کو یہ دعا دیجیے اللہ تبارک و تعالی اپنے طرف غیب سے تمہاری مدد فرما دے، ہاں یہ دعا کر دیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ غیب سے یعنی کسی اور سبب سے تمہیں دے دے، لیکن جس کام کو تم ٹھانے بیٹھے ہو نا، سرنجے بھر کے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ بچائے حضور کی امت کو تیرے ہاتھ سے، بس نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ ہاں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بھائی صاحب آزمائش رکھی ہے، کیا رکھا ہے؟ آزمائش رکھی ہے۔ یہ آزمائش نہ ہو، گھر میں بیمار نہ ہوں تو بتائیں لوگ جو ہیں ان کی دلوں میں نرمی کیسے پیدا ہو؟ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف متوجہ کیسے ہوں؟ کئی گھر ہوتے ہیں جہاں پہ جناب کئی جو ہے نا وہ کسی ایک بندے کو تکلیف ہو جائے، بہت سارے لوگ سیدھے راہ پہ آ جاتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آزمائش رکھی ہے بھائی، لیکن نعوذ باللہ من ذالک یہ والی آزمائش جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہلے کبھی نہیں تھی کہ تھوڑی آزمائش آئی رب پہ اعتراض شروع کر دیا، یہ آفت ہم پہ آئی، یہ قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، ایسے بدبخت پہلے نہیں ہوئے کبھی بھی۔ یہ بدبختوں کا ٹولہ، جہنمیوں کا ٹولہ، یہ جہنم کی پیپ پینے والے لوگوں کا ٹولہ جو ہے نا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان بدبختوں کو۔ یہ وجہ یہی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جتنا فرنگی کی گندگی چاٹتے گئے ہیں، اتنا یہ رب رسول کے دشمن بنتے گئے ہیں، اتنا یہ جناب یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خود رب کے دشمن بن گئے ہیں یار۔ اور کیا کہیں آپ، جیسے کل آپ کے سامنے کہا تھا وَقَوْلِهِمُ الْإِثْمَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہ کا قول کرتے ہیں، وہ گناہ کا قول اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے وہ، یہ وہ حساب ہے۔ میں بالکل چھوٹا سا تھا، ایک خاتون کہیں سے آ گھسی، وہ آ کے وہ غریبی سے تنگ تھی، وہ آئی اور آ کے جناب نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگی۔ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کسی بات کا، لیکن یہ بات سن کے میں کمرے سے باہر بھاگ گیا، میں نے کہا کہیں یہ نہ کوئی چھتی آ پڑے ہم پر، رب تعالیٰ کو اس طرح بے باکانہ طور پہ جناب بکواس کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ آزمائش ہی سمجھے، کیا سمجھے؟ آزمائش سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں صلاحیت، شراب میں، انگور میں، کھجور میں، ان چیزوں میں شراب بننے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک اس میں خاصیت رکھی ہے جناب جو تمہیں نقصان دینے والی ہے، باقی اتنی ساری چیزیں تمہارے نفع والی بھی تو رکھی ہیں، تم نفع والی کی طرف رہو، نقصان والی کی طرف تم کیوں جاتے ہو؟ تم خود بھاگ کے جاؤ نقصان والی شے کی طرف اور اعتراض کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ہم تمہیں کھلاتے ہیں، بتائیں نا یار کیا انداز محبت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، خالق اور مالک ہو کے فرماتا ہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے نا، اللہ نے پکا رکھی ہے پوری زمینوں میں خزانے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں آپ بیٹھے ہوئے نا، آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں یہاں پہ جناب ماسٹر ٹائل لگی ہوئی ہے نیچے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ یہی ٹائل اکھیڑ دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نہیں کروڑوں خزانے نیچے رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ یہیں سے کھجور نکال سکتے ہیں، یہیں سے انگور نکال سکتے ہیں، یہیں سے جناب سبزیاں نکال سکتے ہیں، یہیں سے باقی پھل نکال سکتے ہیں۔ کیا کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے خزانہ نہیں رکھے یار اپنے ویسے، ہے نا؟ اللہ فرما رہے نسقیکم، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں پلا رہے ہیں۔ پیچھے فرمایا ہم تمہیں پلا رہے ہیں، یہاں فرمایا ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کھلاتے بھی ہمیں پلاتے بھی ہمیں۔ یار بتائیں یار، جو بندہ کسی کی روٹی ایک بار اس کے دروازے پہ بیٹھ کے کھا لے، دوبارہ زندگی ساری اس کے خلاف بولتا نہیں ہے، تو رب فرماتا ہے میں تمہیں لمحہ لمحہ کھلا رہا ہوں، اتنی عظیم نعمتیں کھلا رہا ہوں، اور میرے خلاف ہو گئے ہو تم۔ یہ آگے آ رہا ہے نا، آیت کا اختتام اسی بات پہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اور ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں کھجور کے پھلوں کو اور والعناب اور انگور کے پھلوں کو، تتخذون منہ سکرا، تم اس سے شراب بھی بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور رزق حسن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل والی ہے، عقل والی ہے، یعنی جس کا کھانا اسی کا گانا۔ رب کا کھا رہے ہیں نا تو سجدہ بھی رب کو، یہ تھوڑی ابھی بندہ کھائے رب تعالیٰ کے دروازے پر اور سجدہ کہیں اور کرے۔ جیسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں مرغی کے بارے میں، عموماً کئی مرغیاں ایسی باوفا ہوتی ہیں، وہ کڑ کڑ گھر میں کرتی ہیں، انڈے کہیں اور دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کڑ کڑ ادھر اور انڈے ادھر۔ یہ نہیں ہے، جب نماز تم
کھانے تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کھا رہے ہو، جسم تم اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے استعمال کر رہے ہو، ہاتھ اعضاء سارے جوارے اللہ کے دیے ہوئے استعمال کر رہے ہو، اور جب عبادت کا وقت آتا ہے، سجدے کا وقت آتا ہے، جھکنے کا وقت آتا ہے، تب تم پاگل ہو جاتے ہو، کہیں اور جھکے پڑے ہو۔ نہیں سمجھ آیا؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، میں کہ اس میں نشانیاں صرف عقل والوں کے لیے ہیں، عقل والے سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ نتیجے تک پہنچتے ہیں، وگرنہ احمق جو ہیں وہ تو احمق ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔